اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ سورت آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورہ تکویر کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی آیتیں 19 ہیں، اور اس صورت میں اللہ جل شانہ نے 3 مضمون بیان کیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے اس صورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، اس میں فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ یہی سورت کی تلاوت فرماتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص، جیسا کہ معروف اور مشہور ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں بھی سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھنے کی یعنی اس کا اہتمام فرماتے تھے، ان دونوں صورتوں کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس سورت کو، سورہ اعلیٰ کو روزانہ تلاوت کرنا وتر کی نماز میں، یہ اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اور اس کی قدر و منزلت بتانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے جو مضامین ہیں وہ اس کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں 3 مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا اور اس کی وجہ بیان کی، اپنی قدرت کے چند نمونے بیان کر کے دلائل قدرت بیان کیے، یا یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ یہ پہلا مضمون، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا حکم، اور اس کی دلیل یا اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت سارے دلائل ہیں، اور انسان بلکہ پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ گویا کہ ہر طرح کی پاکی بیان کرنے کا مستحق ہے، تسبیح کرنے کا اللہ تعالیٰ مستحق ہے۔ دوسرا مضمون جو ہے وہ یوں سمجھو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فرض منصبی ہے نبی ہونے کی حیثیت سے، یعنی نبوت کے جو فرائض ہیں وہ بیان کیے گئے، اور آخری جو مضمون ہے وہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری اور اس کا ہمیشہ باقی رہنا، یہ ہے 3 مضمون۔ اور اخیر میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس صورت میں جو مضامین بیان کیے گئے یہ کوئی نئے مضمون نہیں ہے، بلکہ یہی مضامین ہم نے اگلی کتابوں میں بھی بیان کیے تھے اور نازل کیے تھے، اور خاص طور سے صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے
اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے اس میں بھی یہ مضامین تھے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا اور نبی کے کیا فرائض ہیں وہ، اور دنیا اور آخرت کی باتیں، کون کامیاب کون ناکام، یہ ساری باتیں ان صحیفوں میں بھی تھی۔ اور اسی طرح صحف موسیٰ، اس سے مراد تورات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی۔ سبح کے معنی ہے تسبیح بیان کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ پاکی بیان کرنا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ اقرار کرنا اور اس چیز کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے، سارے کمالات کا وہ جامع ہے۔ یہ ہے تسبیح، سبح اسم ربک۔ اس کے بعد فرمایا اسم ربک، بھئی تسبیح اور پاکی کس چیز کے بیان کرنی ہے؟ فرمایا اسم ربک، پروردگار کے نام کی پاکی بیان کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفت یہ بیان کی کہ وہ اعلیٰ ہے، یعنی عالی شان ہے، وہ ہر چیز سے برتر ہے اور بالا ہے، اس کی ذات میں ہر طرح کا علو، قدر و منزلت کے اعتبار سے اور تمام صفات اور اسماء کے اعتبار سے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ سب سے برتر اور سب سے اونچی اور سب سے زیادہ عظمت والی اور عالی شان ہے۔ یہ ہے لفظ اعلیٰ، اور اسی لفظ سے لے کر اس سورت کا نام سورہ اعلیٰ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی پاکی بیان کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ہے کہ بھئی اللہ کی پاکی بیان کرو، لیکن سورت کہہ رہی ہے سبح اسم ربک، اللہ تعالیٰ کے نام کی پاکی بیان کرو۔ لفظ اسم جو بیچ میں آیا تو اس کے مطلب اور مراد میں علماء نے مختلف اقوال تفسیر کی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی پاکی بیان کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کے جو مخصوص نام ہیں وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہیں بولنے چاہیے۔ اسی سے علماء نے فرمایا کہ بعض لوگ عبد الرحمن کو رحمان پکارتے، رحمان بھائی آئے، یا عبد الخالق کہتے ہیں خالق بھائی نے یوں کہا، یا رزاق بھائی یا غفار بھائی، فرمایا کہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ سارے جو نام ہیں خالق، رزاق، فتاح، غفار، رحمان، یہ سارے اللہ کے نام ہیں۔ تم یہ نام سے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو کس طرح پکارتے ہو یا اس کا اطلاق اس پر کرتے ہو؟ تو کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ عبد الرحمن پکارنا چاہیے، عبد الخالق، عبد الرزاق اور جتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس لیے کہ یہ نام اللہ کے خاص، کسی دوسرے پر اس کا اطلاق یا کسی دوسرے کے لیے اس کو استعمال کرنا، اس کے ذریعے کسی دوسرے کو بلانا اللہ کے علاوہ جائز نہیں۔ تو ایک معنی تو یہ ہوا اللہ کے نام کی پاکی بیان کرنا، یعنی اللہ کے نام کو اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ ایک دوسرا معنی علماء نے بیان کیا کہ پاکی، اللہ کے نام کی پاکی بیان کرنا یعنی اللہ کا نام پوری عظمت اور احترام کے ساتھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا تقدس اور اللہ تعالیٰ کی جلالت شان جو ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے۔ اسی سے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم تسبیح پڑھیں
تو غفلت میں نہیں پڑھنی چاہیے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کسی دوسری چیز میں مشغول ہیں اور ہاتھ میں تسبیح بھی گھما رہے ہیں، تو یہ بے ادبی ہے۔ اللہ کا نام تو لے رہے ہو، تسبیح پڑھ رہے ہو، لیکن بے ادبی کے ساتھ، جو جتنا ادب ہونا چاہیے اس کا تم لحاظ نہیں رکھ رہے ہو۔ ایک شکل یہ ہوئی۔ تو جو بھی شکل ایسی بنتی ہو اللہ کے نام لیتے ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ کے تقدس اور اس کے عظمت کا لحاظ انسان نہیں رکھ رہا ہو، تو وہ پاکی بیان کرنے کے خلاف ہوا۔ اسی سے موبائل میں جو لوگ رنگ ٹون ایسی رکھتے ہیں جس میں قرآن کریم کی کوئی آیت ہے، کوئی دعا ہے، ایسی کوئی بات ہو، تو کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم ایسی چیزوں میں اس کو استعمال کرو جو ذکر کے معنی میں نہیں ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ نے جو اپنے مخصوص کیے ہیں تاکہ تم اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو، نہ کہ دوسری چیزوں میں استعمال کرو، گھنٹی بجانے کے لیے، رنگ ٹون رکھنے کے لیے، نہیں، غلط ہے۔ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عظمت اور تقدس کے خلاف، اس سے بے ادبی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا جو مناسب نہیں، جیسا جنابت کی حالت میں یا بیت الخلاء میں مثلا، یہ بھی منع کیا ہے علماء نے، اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے عظمت کا جو لحاظ ہونا چاہیے وہ باقی نہیں رہتا۔ تو کوئی بھی ایسی شکل بنتی ہو، والعیاذ باللہ بعض لوگ تو آلات لہو و لعب جو ہیں، گانے بجانے کے جو آلات ہیں، اس کو استعمال کر کر کوئی حمد و ثنا کر رہے ہیں یا کوئی نعت مبارک پڑھ رہے ہیں، تو ایک طرف تو معصیت کر رہے ہیں، حرام چیز کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بھی لے رہے ہیں، یا ناچ رہے ہیں اور اس میں کوئی اس طرح کے الفاظ پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب بالکل تقدس اور احترام کے بالکل خلاف ہے اور بے ادبی ہے۔ یعنی ثواب ملنے کے بجائے گناہ زیادہ لکھا جائے گا۔ ایک شخص ہے جو آپ سے ملتا نہیں، آپ کو سلام بھی نہیں کرتا، آپ کے پاس آتا بھی نہیں ہے، تو آپ اس سے اتنے ناراض نہیں ہوئیں گے جتنا کوئی آپ کو غلط نام سے پکارے، آپ کی بے ادبی کرے۔ بھئی جو نہیں مل رہا ہے، جو نہیں دیکھتا ہے، جو سلام نہیں کرتا، ٹھیک ہے بھئی، کوئی بات نہیں، لیکن نام لے رہا ہے، پکار رہا ہے، لیکن بے ادبی کے ساتھ، تو یہ گناہ زیادہ، انسان کو زیادہ تکلیف اس سے ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ کا نام ایسی حالتوں میں، ایسی شکلوں میں لینا جس سے بے ادبی ہوتی ہو، تو یہ سب پاکی کے خلاف ہے۔ تو گویا کہ سبح اسم ربک میں یہ داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب نام لو تو اس کا ادب ملحوظ ہونا چاہیے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں پر سبح سے مراد یاد کرنا، ذکر اللہ، جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی میں نے ایک تسبیح یہ پڑھی، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھی، ایک تسبیح استغفار کی پڑھی، حالانکہ تسبیح کے معنی ہے سبحان اللہ کہنا، لیکن ہم لفظ تسبیح کو ذکر کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی میں نے اللہ کا ذکر درود شریف کے ذریعے کیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ میں نے درود شریف کی ایک تسبیح پڑھی، تسبیح ہے وہ۔ ہم کیونکہ سین کو زا پڑھتے ہیں اردو میں، مسجد گیا، حالانکہ مسجد سین ہے، لیکن اب لغت میں اس طرح بولا جاتا ہے، تو تسبیح پڑھی، ایسے تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا۔ سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ تو ہم جب بولتے ہیں کہ میں نے ایک تسبیح یوں پڑھی، تو وہاں پر تسبیح سے مراد سبحان اللہ کہنا مراد نہیں لیتے، بلکہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو پکارنا۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پر سبح اسم ربک کے معنی اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ تسبیح کے معنی گویا کہ ذکر اللہ ہے۔ تو مختلف اقوال علماء نے سبح اسم ربک کی جو اسم کا لفظ بیچ میں آیا نا، اس کے مطلب اور مراد میں یہ بیان فرمائے۔ سبح اسم ربک،
الاعلی، اپنے عالیشان پروردگار کے نام کی پاکی بیان کیجئے۔ اس میں مخاطب سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر یہ قرآن کریم نازل ہوا، اور آپ کے ذریعے پھر پوری امت کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، یعنی ہم بھی اس میں داخل ہیں، ہم سے بھی یہ مانگا جا رہا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی ہم بیان کریں۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، کہ اس تسبیح کو تم سجدوں میں پڑھا کرو۔ اسی سے ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، تو وہ اسی آیت سے ماخوذ ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں یوں ذکر کرتے تھے اللہم لک سجدت، گویا کہ جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھتے تھے پہلے وہ یہ تھی اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے سجدہ کیا، بس۔ لیکن جب یہ سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا اجعلوها فی سجودکم، کہ بھئی یہ تسبیح کو آپ سجدوں میں پڑھا کرو۔ اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام کیا۔ اور پھر فسبح باسم ربک العظیم جب نازل ہوئی سورہ حاقہ میں، تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، کہ اس آیت کی تسبیح جو ہے، یا جو تسبیح اس آیت میں مذکور ہے، اس کو رکوع میں پڑھا کرو۔ تو یہ، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں پڑھتے تھے اللہم لک رکعت، اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے رکوع کیا۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پہلی صفت جو اس میں اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے برتر ہے، اللہ کی عظمت سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کی شان بہت اونچی ہے، بہت بڑی ہے۔ ایک دوسرا معنی اعلیٰ کا یہ بھی ہم لے سکتے ہیں، اعلیٰ سے مراد وہ ذات جو ہر چیز میں کامل ہو، جیسا کہ آج ہم اپنی لینگویج میں، اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ فلانا ٹاپ ہے، ہر چیز میں ٹاپ ہے، یعنی کامل مکمل ہے۔ یا یوں کہتے ہیں کہ بھئی فلانا طالب علم اعلیٰ درجات سے کامیاب ہوا، اعلیٰ درجات سے مراد کامل، بالکل آخری، سب سے آگے جو ہے۔ تو یہاں پر اعلیٰ کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے بمعنی ہر چیز میں کامل ہے، اور جو کامل ہوگا اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا، تو وہ مستحق تسبیح ہے، اور مستحق ہے کہ ہم اس کے بارے میں یوں کہیں کہ اے اللہ تیری ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تسبیح کیوں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پڑھیں، اس کی چند وجوہات بیان کی، اپنی دلائل و قدرت بیان کر کے کہ میں کیوں مستحق تسبیح ہوں۔ اس لیے فرمایا، اس لیے کہ الذی خلق فسوی، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر چیز میں کامل ہے، اللہ کی شان سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہے، تو مستحق تسبیح ہوئی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ الذی خلق فسوی، وہ ذات جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر ہر چیز کو برابر بنایا۔ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، جو بھی چیز بنائی، اس کو برابر ٹھیک ٹھاک بنائی۔ اللہ کے تخلیق میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ یہاں پر بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خلق انسان ہے، لیکن آیت میں تخصیص نہیں ہے۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا الذی خلق الانسان، اللہ نے فرمایا الذی خلق، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ فسوا، تسویت کے معنی ہے ہر چیز کو برابر بنانا، یعنی ہر چیز کے مناسب جو شکل و صورت ہو، اعضاء اور اجزاء ہوں، اس کی سائز، اس کی مقدار، اس کا وزن، یعنی اس کے مناسب جو بھی چیز ہے، تخلیق میں جو بھی چیز آتی ہو اس کو وہ دینا، اس کو کہتے ہیں تسویہ۔ تخلیق کے معنی
بعض علماء فرماتے ہیں کہ ڈیزائن کرنا، یعنی خاکہ بنانا، کہ بھئی ایسا مثلا بلڈنگ پیچھے بن رہی ہے تو اس کا پہلے خاکہ بنتا ہے کہ بھئی ایسی بنے گی، تو یہ ہے خلقہ، اور پھر جب وہ اس کے مطابق بنے گی تو یہ ہے تسویہ۔ جو ڈیزائن تم نے بنائی، جو خاکہ تم نے تصویر جو تم نے بنائی، اس کے مطابق اس کو بنایا، اور ظاہر ہے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب بنایا جاتا ہے۔ بھئی جگہ اتنی ہے تو پھر بلڈنگ بھی اتنی بنے گی، یہ تسویہ، بھئی جتنی جگہ ہے اتنی سائز، یہ ہے تسویہ۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے متناسب الاعضاء پیدا کیا، اور تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ نے تناسب کو ملحوظ رکھا، ہر چیز کو اس کے مناسب، اس کی شکل اور صورت اور سائز اور مقدار اور وزن اور ہر چیز اللہ نے اس کے مناسب دی، جیسا کہ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل، کہ یہ نگاہ اٹھا کر اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو پیدا کیا۔ اس کا معنی ہے کہ اس کی پیدائش میں، اس کی بناوٹ میں اللہ تعالیٰ کے عجائبات ہیں۔ اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے ریگستان کے مطابق بنایا، ریت پر کیونکہ چلتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، تو اس کے جسم میں وہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی۔ دوسرے جانور ہیں، وہ جن ماحول میں رہتے ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، ہر چیز کو اس کے مناسب شکل و صورت اللہ نے عطا کی، یہ ہے فسوا۔ ہاتھی کے پیر جو ہیں وہ ہم اونٹ میں لگا دیں یا اونٹ کے پیر ہاتھی میں لگا دیں تو یہ پھر تسویہ نہیں ہوا، ہاتھی تو زمین پہ گر جائے گا کمزوری کی وجہ سے، جو پیر ہیں اونٹ کے، اور اونٹ بیچارہ چل بھی نہیں پائے گا، ریگستان کے کام کا نہیں رہے گا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے مطابق مناسب بنایا، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ بھی اونٹ کی گردن کیوں اتنی لمبی ہے، تو بہت ساری اس میں حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ بیان کی گئی کہ بھئی اونچے اونچے درختوں سے وہ کھاتا ہے تو اس کے لیے گردن لمبی ہونا ضروری ہے ریگستانوں میں، اور اسی طرح جیسا کہ یہ بھی گیا کہ وہ بہت زیادہ وزن اٹھاتا ہے، زمین پر بیٹھ کر اس کے اوپر وزن رکھا جاتا ہے، پھر جب وہ اٹھتا ہے تو وہ بیلنس لینے کے لیے اپنی گردن کا سہارا لیتا ہے، اگر گردن اتنی لمبی نہ ہو تو وہ اٹھ نہ پائے۔ یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے جو مناسب ہے وہ اس کو دیا، یہ ہے خلق فسوا۔ والذی قدر فہدی، اور وہ ذات جس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا، یعنی ہر چیز کا ایک کام مقرر کیا کہ بھئی یہ چیز کس کام کے لیے میں نے پیدا کی ہے، یہ اندازہ لگانا، یہ ہے قدر۔ سورج کس کے لیے پیدا کیا، کیا کام ہے اس کا، یہ ہے قدر۔ زمین کس چیز کے لیے، آسمان، بادل، پہاڑ، دریائیں، پانی، انسان، جانور، کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا، جو کام اور جو ڈیوٹی اللہ نے اس کو دی ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر، قدر۔ ہر چیز کو اس کا انداز دیا، ہر چیز کو اس کے کام پر، یعنی اس کو ایک کام دیا، اور ہدا کے معنی اس کام کی طرف پھر اس کی رہنمائی کی۔ کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک کام مقرر کر دیا، پھر اس چیز کو اس کی رہنمائی کی، اس کی طرف، یعنی وہ کام کے لیے اس میں سمجھ دی، اس کے علاوہ نہیں سمجھتا، وہ جس کام کے لیے پیدا کیا وہ برابر کرے گا، دوسرے کام نہیں کرے گا وہ۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، خاص کر کے جانور جو ہیں، حیوانات، آپ دیکھو گے شروع پیدائش سے لے کر موت تک وہ ایک ہی کام کرتا رہتا ہے، جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ وہ کبھی چھٹی لے کر دوسرے کام پر نہیں چلا جاتا، کبھی آگے کی پڑھائی میرے کو کرنی ہے، یا اب یہ کام تو ایک زمانے تک کیا، اب کوئی نیا کام ہم شروع کریں، کب تک کرتے رہیں گے؟
شہد مکھی سوچے کہ اب کب تک میں چوسا کروں گی، پھولوں کو آپ پروڈکشن شروع کر دیں، تازہ شہد ہی بیچنا شروع کر دیں، تو یہ پھر وہ فہدہ نہیں ہوا۔ اللہ نے جس چیز کے لیے جو کام مقرر کیا اس کو سمجھ دے دی، وہ کام وہ کرتی رہتی ہے، کائنات کی ہر چیز، یہ ہے ہدا۔ اور انسان کو کس کام کے لیے پیدا کیا؟ ابھی تو ہدایت عامہ کی بات ہے، آگے ہدایت خاصہ کی بات آئے گی۔ انسان کے لیے جو ہدایت عامہ ہے، فرمایا کہ انسان کیونکہ مخدوم خادم نہیں ہے، تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے، یعنی اس کی خدمت کے لیے، لیکن انسان کو مخدوم بنایا، یعنی جس کی خدمت کی جاتی ہے۔ تو کیونکہ وہ مخدوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل اور احساس اور ادراک اور سمجھ دی اس کو کامل طور پر، کہ اس کے ذریعے پھر وہ تمام کائنات کو اپنے کام میں لاتا ہے، اس سے استفادہ اور نفع حاصل کرتا ہے۔ تو یہ ہے ہدا انسان کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ آج انسان جتنی ترقی کر رہا ہے، جتنی ترقی کر رہا ہے، وہ سب اس کی سمجھ کی وجہ سے۔ اللہ نے اس کے اندر جو سمجھ دی، دو چیزوں کو جوڑنا، دو چیزوں میں تجزیہ کرنا، غور و فکر کرنا، نتائج نکالنا اور پھر آگے بڑھنا، تو انسان جتنی ترقی کر رہا ہے وہ ہدایت کے ذریعے جو اللہ نے اس کو عقل و شعور اور ادراک اور احساس کی شکل میں عطا کی، یہ ہدایت عامہ تمام کائنات کے لیے۔ بقیہ جو مخلوقات ہیں وہ ایک ہی کام جو ان کی ڈیوٹی ہے اسی کو کرا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سمجھ بھی ان کو دے دی کہ جانور پیدا ہونے کے بعد ہی وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اس کو سیکھنا نہیں پڑتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فہدہ کے معنی ہے ہر چیز کی طبیعت کے اندر اس کے کام کا تقاضا پیدا کیا، یعنی اندر ہی سے وہ جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اس کو طلب کرتا ہے، یعنی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہر چیز کی فطرت میں اور طبیعت میں جس چیز کے لیے وہ پیدا کیا گیا اس کا تقاضا اور طلب رکھی اللہ نے، یہ ہے ہدا۔ تو والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، تیسری بات، اور وہ ذات جس نے چارہ زمین سے نکالا۔ مرعی کے معنی ہے چارہ جس کو جانور کھاتے ہیں، والذی اخرج المرعی۔ پھر فرمایا فجعلہ غثاء احوا، پھر چارے کو اللہ تعالیٰ نے خشک اور سوکھا کر سیاہ کوڑا بنا دیا، بمعنی پھر وہ کچھ کام کا نہیں رہا۔ فرماتے ہیں کہ غثاء اس چیز کو بولتے ہیں، فجعلہ غثاء، کہ جس وقت چارہ زمین سے نکلتا ہے اس وقت وہ بالکل سبز اور خوشنما ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو خشک کر دیتے ہیں یہاں تک کہ اس کی سرسبزی جو ہے وہ ختم ہو کر سیاہ ہو جاتی ہے، کالی ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، گویا کہ اس سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا غصہ اس چیز کو بولتے ہیں جو سیلاب کناروں پر پھینکتا ہے۔ سیلاب جب آتا ہے تو جتنا کچرا وغیرہ ہوتا ہے، پتے ہیں، یہ ہے، وہ سب کو بازو پر کر دیتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ غصہ، اور وہ بیچ میں چلتا ہے سیلاب۔ فجعلہ غثاء احوا، اور احوا کے معنی ہے سیاہ۔ فرمایا کہ اس کے اندر انسان کو متنبہ کیا گیا کہ اے انسان جو آج اپنے حسن و جمال پر ناز کر رہا ہے، ایک دن تیرا بھی حال یہی ہوگا کہ یہ سارا حسن و جمال ختم ہو کر مٹی میں جا کر بدل جائے گا اور وہ باقی نہیں رہے گا۔ جیسا کہ سبزے کا حال ہوتا ہے کہ جس وقت وہ زمین سے نکلتا ہے اس وقت تو بہت خوبصورت ہم کو نظر آتا ہے، پھر وہ
خشک ہو کر ختم ہو جاتا ہے، اس کی شکل و صورت جو خوبصورت تھی وہ بدصورتی میں بدل جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دلائل قدرت کی 3 باتیں بیان کی۔ پہلی بات تو یہ کہ الذی خلق فسوی، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ٹھیک بنایا، اور دوسری بات فرمائی کہ ہر چیز کو اس کا اندازہ دیا، یا ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا، ہر چیز کے لیے ایک دائرہ کار طے کیا، اور پھر اسی دائرے میں اس کو کام کرنے کی سمجھ دی، اس کی رہنمائی کی اس کام کی طرف۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے چارہ نکالا۔ تو یہ 3 باتوں میں کیا جوڑ ہے؟ خلق فسوی، قدر فہدی، والذی اخرج المرعی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے تصرفات عامہ کی بات، یعنی تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو کاریگری ہے وہ بتائی کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو ٹھیک ٹھاک بنایا۔ یہ تو عام بات اللہ کی قدرت کی ہوئی۔ پھر خاص چیزوں کی طرف بات متوجہ ہوئی، جاندار چیزیں جو ہیں، تو فرمایا کہ ہر جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کام مقرر کیا، اور پھر اس کام کی اس کو سمجھ بھی عطا کی۔ پھر اس سے ایک کم درجہ ہے نباتات، درخت پودے جو ہیں وہ بھی جاندار چیزیں ہیں، لیکن دوسرے جو جاندار چیزیں ہیں اس سے اس کا درجہ تھوڑا کم ہے، تو اس کی بات کہی۔ گویا کہ پہلے ایک عام بات کہی، پھر خاص چیزوں کا تذکرہ کیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کمالات کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز آخری درجے کو پہنچتی ہے نا تو وہ 3 طرح سے پہنچتی ہے۔ ایک تو اس کی ظاہری شکل کے اعتبار سے، ظاہر میں ایک چیز بہت اچھی ہو، دیکھنے میں اس کے اندر ہم کو کوئی نقص کوئی عیب نظر نہیں آئے، تو فرمایا الذی خلق فسوی، تو یہ اس کا ظاہری کمال، کسی چیز کا ظاہری کمال، یہ ایک درجہ ہے کمال کا۔ دوسرا ہے باطنی کمال، یعنی اس کے اندر جو استعداد، جو صلاحیت رکھی ہے اس کے حساب سے وہ کام بھی کرے۔ بھئی موبائل بہت اچھا ہے لیکن کام نہیں کرتا، تو یہ قدر فہدی نہیں ہوا، اس کام کے لیے بنایا گیا وہ کام نہیں کر رہا ہے، تو اس کی خوبصورتی کیا کام کی؟ گویا کہ یہ کمال اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ کمالات باطنہ کا تذکرہ ہے۔ اور فرمایا تیسرا کمال یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ موبائل بہت خوبصورت ہے اور اچھی طرح سے کام بھی کر رہا ہے، لیکن کال نہیں کر سکتے، میسیج نہیں بھیج سکتے، یعنی دوسرے کی طرف اس کا نفع نہیں پہنچ رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی ایک کمال کا درجہ ہوتا ہے کہ انسان ظاہراً بھی کامل ہو، باطناً بھی کامل ہو، اور اس کا کمال اس سے تجاوز کر کر دوسروں تک بھی پہنچ رہا ہو، دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، تو فرمایا کہ یہ بھی ایک کمال ہے۔ نفع الغیر، دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ تو پہلی آیت میں کمال ظاہری، دوسری آیت میں کمال باطنی، اور تیسری آیت میں نفع جو متجاوز ہو کر دوسرے کی طرف پہنچے۔ الکمال المتجاوز الی الغیر، وہ کمال جو ذات سے متجاوز ہو کر دوسرے تک پہنچے۔ ایک تیسری بات بھی اگر سوچیں ہم، تو یہ آیات 3 جو آیات ہیں وہ بڑی ترتیب سے چل رہی ہیں۔ تو موبائل کی مثال لے لو، سب سے پہلے تو موبائل کا وجود ہوتا ہے، یعنی پہلے تو موبائل پورا فٹ کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، ہر چیز اس کے جو اجزاء ہیں اس کو فٹ کیا جاتا ہے، ترکیب جس کو بولتے ہیں، کی شکل صورت پوری یہ تیار ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر جس چیز کے لیے بنایا گیا، جس کام کے لیے بنایا گیا، وہ کام اس کا کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ بھئی وہ کام پھر دوسروں کو بھی نفع دے۔ تو یہ ترتیب بالکل منطقی ترتیب ہے۔ کوئی بھی چیز ہو پہلے بنتی ہے، پھر وہ اس کا کام کرتی ہے، پھر وہ نفع دیتی ہے دوسروں کو۔ بے مشین بنا، پھر اس نے کام کرنا شروع کیا، پھر وہ کام کے نتیجے میں ہم کو اس سے نفع اور فائدہ حاصل ہوا۔ آیت بالکل ترتیب سے چل رہی۔
تو والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، یہ جو 5 آیات ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات یا دلائل قدرت بیان کیے. یہ پہلا مضمون یہاں پر ختم ہو گیا. اللہ کی تسبیح بیان کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کے نمونے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات ہیں تمام کائنات پر اور انسان پر اور جانوروں پر اور ہر چیز پر، تو وہ مستحق ہے تسبیح ہے. دوسرا مضمون آ رہا ہے فرائض نبوت. نبی کیوں دنیا میں آیا، اس کے کیا فرائض ہیں، فرائض منصبی. اور شاید یہی مضمون جو ہے جو 6 آیت سے شروع ہوتا ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے. گویا کہ ہمیشہ اپنا جو فرض منصبی ہے وہ گویا کہ اس کو تازہ کیا کرتے تھے کہ مجھے کیوں بھیجا گیا. بڑی عجیب، اس میں اگر غور کریں نا تو یہ جو آیات اس کے بعد آ رہی ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى سے لے کر تقریباً وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى تک، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى تک بھی یہ مضمون چلتا ہے. اس میں اگر تفصیل کریں گے تو کافی وقت اس میں صرف ہو جائے گا، لیکن مختصر یہ ہے کہ اس میں ہدایت کا جو سر چشمہ ہے، یعنی جہاں سے ہدایت لی جاتی ہے اس کا تذکرہ، اور ہدایت لینے والا اور ہدایت سے منتفع ہونے والا اور ہدایت میں جو چیزیں مانع بنتی ہے، یعنی کس کو ہدایت نہیں ملتی اس کا تذکرہ، اور کیا چیز مانع بنی اس کا تذکرہ پورا ہے ان آیات میں. یا یوں کہو کہ شروع کی 5 آیتوں میں مذکور کا تذکرہ ہے. مذکور یعنی جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی ذات، اور اس کے بعد مذکر یاد دلانے والا نبی ہو یا قرآن کریم ہو، اور پھر متذکر یعنی وہ جو یاد کرتا ہے، جو ذکر کرتا ہے انسان، اور پھر انسان کی قسمیں بیان کی کہ کون صحیح ذاکر بن سکتا ہے اور کون ذکر سے غافل ہو سکتا ہے. تو یہ آیت بڑی عجیب ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ سبق میں بیان کی جائے گی. واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم.